بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی دوستو، ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے اس کا عنوان ہے نیکی آباد۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکو اور چور میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک آنکھیں دکھا کر زور زبردستی سے لوٹ مار کرتا ہے، دوسرا آنکھیں بچا کر چپکے سے چرا لے جاتا ہے۔ یہ بھی چند ایسے ہی کرداروں کی کہانی ہے جو چور بھی تھے، ڈاکو بھی تھے اور ہلاکو بھی۔ ایک ابر آلود صبح میں تھانے میں بیٹھا اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا تھا کہ دو دیہاتی مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں سے ایک کا نام اللہ رکھا اور دوسرے کا نام فیض محمد معلوم ہوا۔ دونوں کے چہروں سے پریشانی مترشح تھی۔ میں نے انہیں آرام سے بٹھایا اور باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ جناب، میرا تعلق فرید کوٹ سے ہے، فیض محمد نامی آدمی نے بتایا۔ پھر اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اللہ رکھا ریلوے پھاٹک پر ہوتا ہے۔ فرید کوٹ میرے تھانے سے تھوڑے فاصلے پر ریلوے لائن کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ریلوے کا پھاٹک فرید کوٹ سے چند قدموں کی دوری پر تھا۔ ان دونوں کی حالت بتاتی تھی کہ کسی بہت بڑی مصیبت نے انہیں میرے پاس آنے پر مجبور کیا تھا۔ اس برستی بارش میں پولیس کے پاس آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے ایک بار پھر دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، اللہ رکھا کی لڑکی کو ڈاکو نے اغوا کر لیا ہے، فیض محمد نے بتایا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ پچھلی رات کا جی، اس مرتبہ اللہ رکھا نے براہ راست جواب دیا۔ کوئی آدھی رات کے وقت ڈاکو ہمارے کمرے میں گھس آئے۔ انہوں نے وہاں موجود ہر شے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ انہیں ہمارے کوارٹر میں کسی خاص چیز کی تلاش تھی۔ وہ اپنی ہی مطلوبہ چیز کو ڈھونڈنے کے دوران میں سندل سے بار بار یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ تاجے نے تمہیں جو نیلی پوٹلی دی تھی وہ کدھر ہے؟ جب وہ اس تلاش میں ناکام رہے تو جاتے ہوئے سندل کو اٹھا کر لے گئے۔ ہم سب دیکھتے ہی رہ گئے جناب۔ لمحاتی توقف کر کے اللہ رکھا نے ایک گہری سانس لی، پھر گلوگیر آواز میں بولا، پتہ نہیں میری سندل کا کیا حال ہوگا۔ سندل یقیناً اللہ رکھا کی بیٹی کا نام تھا جسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اللہ رکھا محکمہ ریلوے کا ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی ریلوے پھاٹک پر تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پھاٹک کے نزدیک بنے ریلوے کوارٹر میں رہتا تھا۔ سب لوگ اسے پھاٹک والا کہتے تھے۔ تمہارے کوارٹر میں کل کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ہوں جی، میری بیوی سلمہ، سندل اور اس کا چھوٹا بیٹا سلطان، اس نے بتایا۔ اور سندل کو ڈاکو اٹھا لے گئے ہیں۔ جب ڈاکو تمہاری بیٹی کو اٹھا رہے تھے تم لوگوں نے مزاحمت نہیں کی؟ مزاحمت کیا کرتے سرکار، وہ بے بسی سے بولا۔ وہ دونوں مسلح تھے، انہوں نے ہمیں خطرناک بندوقوں کے نشانے پر رکھ کر یہ کارروائی کی ہے۔ اگر وہ ڈاکو تمہارے سامنے لائے جائیں تو تم انہیں پہچان لو گے؟ میں نے اللہ رکھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک اہم سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان دونوں نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے ڈھاٹے لگا رکھے تھے۔ یہ تاجا کون ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اور نیلی پوٹلی کا کیا قصہ ہے؟ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں نہ تو کسی تاجا کو جانتا ہوں اور نہ ہی نیلی پوٹلی کے بارے میں مجھے پتا ہے۔ لیکن میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان ڈاکوؤں نے بڑی شدت کے ساتھ تمہاری بیٹی سے پوچھا تھا کہ تاجا نے جو تمہیں نیلی پوٹلی دی تھی وہ کہاں ہے؟ پوچھا تھا کہ نہیں؟ جی بالکل پوچھا تھا، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ نہ صرف پوچھا تھا بلکہ اس منحوس پوٹلی کی تلاش میں ہمارے کوارٹر کی ہر شے اوپر نیچے کر دی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی سندل کسی تاجا نامی بندے کو اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جناب کہ ڈاکوؤں کو شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہو، اللہ رکھا کا ساتھی فیض محمد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے سر کو اسباتی جنبش دی، مگر اس کے امکانات 1% سے زیادہ نہیں۔ ڈاکوؤں نے پچھلی رات جس سرگرمی سے وہاں کارروائی کی ہے اور نیلی پوٹلی بازیاب نہ ہونے پر
وہ سندل کو اٹھا لے گئے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ انہیں یقین تھا کسی تاجا نے سندل کو کوئی نیلی پوٹلی دی تھی۔ آپ سندل کو ڈاکوؤں کے قبضے سے نکالیں تو پھر ہی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، اللہ رکھا بھیگی ہوئی آواز میں بولا۔ ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی کے علاوہ سندل اور اس کا بیٹا سلطان بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے معاملے کے ایک اہم پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، کیا سندل تم لوگوں سے ملنے آئی تھی یا وہ مستقل طور پر ادھر ہی رہتی تھی؟ جی، وہ پچھلے 1 سال سے ہمارے پاس ہی رہ رہی ہے، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ کیوں، اس کا گھر والا کہاں ہے؟ نیاز علی نے 1 سال پہلے سندل کو طلاق دے دی تھی جی، اللہ رکھا نے بتایا، جب سے وہ ہمارے ہی پاس ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، اس طلاق کا کوئی خاص سبب تھا؟ ساس بہو کے اختلافات، اس نے جواب دیا۔ سندل کی اپنی ساس فضیلت سے ایک دن نہیں بنی تھی، 2-3 سال لڑائی جھگڑے میں گزر گئے اور پھر کوئی 1 سال پہلے فضیلت سندل کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ نیاز علی کے سندل کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ نہ اچھے اور نہ برے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ نیاز اپنی ماں کی بہت سنتا تھا، اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ سندل کو طلاق دے کر اپنے گھر سے نہ نکالتا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ماں کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ جو 2-2.5 سال سندل نے جمال پور میں نیاز علی کے ساتھ گزارے بھی تو اس میں سندل کی برداشت اور تحمل کا ہاتھ تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شادی کے دوسرے دن ہی میکے واپس آ جاتی۔ اللہ رکھا، یہ تو ہوتا ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ جو شوہر اپنی ماں کے اتنے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں کہ اس اطاعت گزاری میں وہ اپنی بیوی کے حقوق بھول جاتے ہیں، ان کا انجام کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ نیاز علی تو اتنا بے حس اور پتھر دل نکلا ہے کہ اس 1 سال میں اسے اپنے بیٹے کی بھی یاد نہیں آئی، وہ کڑوے انداز میں بولا۔ طلاق کے وقت بھی اس نے جھوٹے منہ بھی ایک بار یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سلطان کو اپنے پاس رکھے گا۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہی شکی القلب ہوتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، رات والی کاروائی میں کہیں نیاز علی کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس اغوا میں نیاز علی کا ہاتھ ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ باقی آپ کی تفتیش ہی سے صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا۔ تفتیش؟ میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم لوگ تھانے کیسے پہنچے ہو؟ میرا مطلب ہے کس سواری سے؟ جی، ہم تانگے میں بیٹھ کر آئے ہیں، فیض محمد نے جواب دیا۔ تانگا چھوڑ دیا یا؟ باہر کھڑا ہے جناب۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ رکھا بول اٹھا، ہم اسی میں واپس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں بیٹھو، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ میں بھی چلتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئے۔ جب ہم ریلوے پھاٹک پہنچے تو ہلکی بارش کا سلسلہ رک چکا تھا۔ یہ بارش آج علی صبح ہی شروع ہوئی تھی۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، موسم سرما رخصت ہو رہا تھا۔ تاہم پچھلے چند روز سے جو گاہے بگاہے ہلکی اور کبھی تیز بارش ہونے لگی تھی، اس نے جاتی ہوئی سردیوں کو پیچھے سے آواز دے کر کچھ عرصہ تک مزید روک لیا تھا۔ فضا میں موجود کن کی لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتی تھی۔ میں نے تھانے سے نکلتے ہوئے کانسٹیبل ناصر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ریلوے لائن کے ساتھ قدرے نشیب میں ایک مخصوص طرز کا سرکاری کوارٹر نظر آ رہا تھا، جیسا کہ پھاٹک کے پاس عموماً بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رکھا اپنی مختصر سی فیملی کے ساتھ اس کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی ٹرینوں کی آمد و رفت کے اوقات میں پھاٹک کو بند کرنا اور ٹرینوں کو دن میں سبز جھنڈی اور رات میں سبز بتی دکھانا تھا۔ وہ اپنے شب و روز سے مطمئن تھا کہ اچانک اس پر ایک افطار ٹوٹ پڑی۔ نامراد ڈاکو نے اس کے گھر میں خاصی افراتفری مچائی تھی اور اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد وہ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ راستے میں اللہ رکھا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دونوں ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ میں نے 15-20 منٹ تک نہایت ہی توجہ کے ساتھ اللہ رکھا کے کوارٹر کا جائزہ لیا۔ گھریلو سامان اور مختلف اشیاء کی افراتفری سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کو وہاں کسی بہت ہی قیمتی اور اہم شے کی تلاش تھی، اور وہ شے نیلی پوٹلی کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کے جارحانہ استفسار کی روشنی میں مذکورہ پوٹلی کسی تاجا نامی شخص نے سندل کو دی تھی، لیکن اللہ رکھا کسی تاجا یا نیلی پوٹلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سندل کا بیٹا سلطان 3-3.25 سال کا ایک خوبصورت اور گول مٹول بچہ تھا۔ وہ حالات کی سنگینی سے کما حقہ آگاہ نہیں تھا،
لہٰذا کھیل کود میں مصروف تھا۔ جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں اللہ رکھا کی بیوی سلمہ سے بات چیت کرنے لگا۔ اللہ رکھا اپنی پھاٹک والی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس وقت تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 پیسنجر اور 2 مال گاڑیاں وہاں سے گزری تھیں، اور ہر گاڑی کی آمد سے چند منٹ پہلے پھاٹک بند کرنا اس کے فرائض منصبی کا حصہ تھا۔ وہ ایک کچی سڑک جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا، وہ زیادہ مصروف نہیں تھی۔ اکا دکا بیل گاڑیاں، ٹانگے یا سائیکل سوار وہاں سے گزرا کرتے تھے، یا پھر ڈھور ڈنگر کی لمبی قطاریں۔ بہرحال پھاٹک بند کر کے آنے والی گاڑی کو ہری جھنڈی یا ہری بتی دکھانا اس کا فرض تھا۔ محکمہ ریلوے اس کام کی اسے تنخواہ دیتا تھا۔ سلمہ بی بی ادھیڑ عمر کی ایک قبول صورت عورت تھی۔ بیٹی کے ہوا پر ظاہر ہے وہ بھی بہت افسردہ اور دل شکستہ تھی۔ میں نے اس سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سلمہ، تم لوگوں کے ساتھ رات جو بھی واقعہ پیش آیا اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں، لیکن اس کام کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہوگی۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں تھانے دار صاحب، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ آپ کسی بھی طرح میری سندل کو واپس لے آئیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، سلمہ، تم ان ڈاکوؤں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ جی وہ 2 تھے، جس نے بتایا، آدھی رات کو گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ دونوں کے پاس بندوقیں تھیں اور انہوں نے ڈھاٹوں میں اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ بہت ہی ظالم اور وحشی تھے۔ بس میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ سب تو تمہارا خامد اللہ رکھا مجھے بتا چکا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان ڈاکوؤں کی شناخت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ ان تک پہنچنے میں مجھے آسانی حاصل ہو۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ایسی تو کوئی بات ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ رکھا نے مجھے جو حالات بتائے ہیں ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکو تمہاری بیٹی سندل کو اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے سلمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انہوں نے کسی تاجہ اور نیلی پوٹلی کا بھی ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق انہیں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش تھی جو تاجہ نے سندل کو دی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سلمہ نے اثبات میں گردن ہلائی۔ جب سندل نے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا اور نیلی پوٹلی سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو انہوں نے منوس پوٹلی کی تلاش میں ہمارا پورا گھر الٹ کر رکھ دیا۔ آپ نے ہمارے سامان کی حالت دیکھی ہے نا؟ ہاں دیکھی ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس افراتفری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نیلی پوٹلی ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ جب وہ پوٹلی تلاش کرنے میں ناکام رہے تو تمہاری بیٹی کو اٹھا لے گئے۔ جی، وہ نامراد میری سندل کو اٹھا لے گئے، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے آپ کو کوئی دھمکی وغیرہ بھی دے کر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، ہمیں تو کوئی دھمکی نہیں دی، پر کیا؟ وہ بولتے بولتے اٹکی تو میں نے فوراً پوچھا، جناب جب وہ سندل کو گھوڑے پر لاد رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ یہاں بیٹھ کر تم سے سوال و جواب کریں، تاجہ کے پاس پہنچ کر خود ہی تمہاری زبان کھل جائے گی۔ سلمہ کی زبان سے یہ ایک اہم انکشاف ہوا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکو سندل کو تاجہ کے پاس لے کر گئے ہیں۔ سونا رب بھی بہتر جانتا ہے جی، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہم نے تو تاجہ کا نام پہلی بار ڈاکوؤں کی زبان سے سنا ہے، پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے سلمہ بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو لیکن سندل ضرور کسی تاجہ کو جانتی ہے۔ کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ لوگ آدھی رات کو ایسی کاروائی نہیں کر سکتے، اور جہاں تک اس نیلی پوٹلی کا تعلق ہے تو… میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہ بھی کوئی فرضی کہانی نہیں، سندل جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، مگر نیلی پوٹلی کا اپنا ایک وجود ضرور ہے جو ڈاکوؤں کے مطابق تاجہ نے سندل کو دی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب کہ یہ کیا چکر ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ سب چکر سمجھ میں آ جائے گا اگر تاجہ کا سراغ مل جائے تو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے ذہن پر زور دو سلمہ بی بی، تاجہ تک پہنچے بغیر تمہاری بیٹی سلمہ کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ذہن پر کیا زور دوں جی، وہ پریشانی سے بولی، یہ بات پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ میں نے سندل کے سسرال کے حوالے سے بھی گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔
سلمہ کا خیال بھی اللہ رکھا کے ذہن کی عکاسی کرتا دکھائی دیا تھا کہ گزشتہ رات والے افسوسناک واقعے میں سندل کے سابق شوہر نیاز علی یا اس کے گھر والوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت ڈاکو نے تمہارے کوارٹر پر یلغار کی تو تم لوگوں نے چیخنے چلانے یا لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ جناب کہ ہم مسلح ڈاکوؤں کو دیکھ کر دہشت میں آ گئے تھے، اس نے جواب دیا، اور اگر ہم چیخ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارتے بھی تو کون آتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں قریب میں کوئی آبادی وغیرہ بھی نہیں۔ اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں شہری یا دیہی آبادی میں اس قدر پھیلاؤ نہیں آیا تھا۔ میں اس وقت جس ریلوے پھاٹک پر کھڑا تھا وہاں سے نزدیک ترین آبادی موضع فرید کوٹ تھی، جو اللہ رکھا کے ساتھ اس افسوسناک واقعے کی رپورٹ درج کرانے تھانے پہنچا تھا۔ میں نے سلمہ سے پوچھا، رات کو جس وقت ڈاکو یہاں کاروائی کر رہے تھے سندل کا بیٹا کہاں تھا؟ کیا یہ سارا تماشا اس معصوم بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ سلطان اس وقت سو رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ورنہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ یہ سندل کو نہ پا کر خاصا اداس تو ہے، لیکن ابھی تک اس نے ہنگامہ مچانے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں بڑی توجہ سے اس کا خیال رکھنا ہوگا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ مچل گیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے میں اسے سنبھال لوں گی، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ یہ پچھلے 1 سال سے میری ہی گود میں پل رہا ہے۔ سندل اس کی ماں ضرور ہے، لیکن اس کا زیادہ تر وقت میرے پاس ہی گزرتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے دور کھیلتے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ دعا کرو میں جلد از جلد سندل کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آمین، اس نے تہ دل سے کہا۔ ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اللہ رکھا بھی آ گیا۔ اس نے آ کر بتایا اب 2 گھنٹے تک ادھر سے کسی گاڑی کا گزر نہیں ہوگا، لہٰذا میں فارغ ہی ہوں۔ میں نے اللہ رکھا سے بھی مختلف سوالات گھما پھرا کر کیے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آ سکی جس کے سہارے میں ان 2 ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو سکتا۔ ان لوگوں نے ڈاکوؤں کے چہرے نہیں دیکھے تھے، وہ انہیں آواز سے بھی نہیں پہچانتے تھے۔ نیلی پوٹلی اور تاجہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان حالات کی روشنی میں اللہ رکھا سے پوچھا، تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکو کس طرف گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے اسپات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ لوگ اس طرف اندھیرے میں گم ہو گئے تھے جی۔ اللہ رکھا نے جس سمت اشارہ کیا تھا یہ وہی کچی سڑک تھی جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا۔ مذکورہ سڑک مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتی تھی، اور اللہ رکھا نے دونوں ڈاکوؤں کو مغرب کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لے گئے تھے۔ سمت کا تعین تو ہو گیا تھا، لیکن الصبح ہونے والی بارش نے تفتیشی مراحل میں خاصی پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ میں گھوڑے کے کھرے کی مدد سے ڈاکوؤں کی تلاش کا کام جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں تانگے میں بیٹھ کر اس کچی سڑک پر کافی آگے تک گیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ڈاکو کس طرف گئے ہوں گے۔ مذکورہ سڑک کے دونوں جانب سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ یہ واردات پچھلی رات کو پیش آئی تھی۔ کم و بیش اس واقعے کو 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب فوری طور پر ان کے خلاف کوئی بھی عملی کارروائی ممکن نہیں تھی۔ وہ آج کل کا تیز رفتار زمانہ نہیں تھا کہ میں فون کھڑکا کر ارد گرد کے علاقوں کو چکنا کر دیتا۔ بہرحال میری سوچ صرف 2 نکات پر رک سی گئی تھی، نمبر 1 تاجہ، نمبر 2 نیلی پوٹلی۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جاتی تو میں بآسانی ان ڈاکوؤں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ بارش نے سارا کام خراب کر دیا تھا، ورنہ میں کھوجی کی مدد سے یہ ضرور جان لیتا کہ وہ ڈاکو کدھر سے آئے تھے اور کہاں گئے تھے۔ تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے تسلی بخش لہجے میں اللہ رکھا سے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کر لوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جناب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کر دی، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو اور کسی طرح بھی یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تاجہ اور نیلی پوٹلی کا کیا قصہ ہے۔ اگر اس رات سے پردہ اٹھ گیا تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈاکو کون لوگ تھے اور وہ تمہاری بیٹی سندل کو کہاں لے گئے ہیں۔ جی اچھا، میں پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے پوچھا،
سندل کے علاوہ بھی وہ ڈاکو تمہارے گھر سے کچھ اٹھا کر لے گئے ہیں یا نہیں؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش میں آئے تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو ان کے خیال میں کسی تاجہ نے سندل کو دی تھی۔ سلمہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے ہوئے یہ کہہ گئے ہیں کہ وہ لوگ سندل کو تاجہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ جی، اللہ رکھا نے اسبات میں گردن ہلائی، انہوں نے یہ بات کی تھی جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تاجہ بھی ان کے قبضے میں ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ان کی اصل دشمنی تاجہ سے ہے، اور یہ دشمنی کسی نیلی پوٹلی کی وجہ سے ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ تاجے نے نیلی پوٹلی سندل کو دی تھی، یقیناً یہ بات تاجے ہی نے انہیں بتائی ہوگی۔ وہ سندل کے دشمن تو نہیں ہیں، اگر مذکورہ نیلی پوٹلی انہیں حاصل ہو جائے تو وہ سندل کو چھوڑ دیں گے۔ جناب، آپ کی ساری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ رکھا نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن مسئلہ تو نیلی پوٹلی اور تاجے کا ہے نا۔ ہم نہ تو کسی تاجے کو جانتے ہیں اور نہ ہی کسی نیلی پوٹلی کا ذکر سنا ہے۔ بولتے بولتے اللہ رکھا کی آواز بھرا گئی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اللہ رکھا، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تاجے اور نیلی پوٹلی کے بارے میں جاننے اور سراغ لگانے کی کوشش کرو، میں بھی ان ڈاکوؤں کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے تمہاری بیٹی جلد ہی مل جائے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھاندار صاحب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کے حکم کے مطابق ضرور کوشش کروں گا۔ میں اللہ رکھا کو تسلی دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ اگرچہ میں اللہ رکھا اور اس کی بیوی سلمہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ میں بہت جلد ان کی بیٹی سندل کو ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری سوچ کی تان گھوم پھر کر تاجے اور نیلی پوٹلی پر ہی ٹوٹتی تھی۔ میرا ذاتی تجربہ اس واردات کے بارے میں کچھ اس طرح تھا۔ وہ دو ڈاکو جو تاحال نامعلوم تھے، ان کی سندل سے کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی۔ ان کا اصل شکار تاجہ نامی کوئی شخص تھا جو اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ وہ تاجے سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مذکورہ نیلی پوٹلی میں یقیناً کوئی نہایت ہی قیمتی شے، مثلاً طلائی زیورات یا کوئی تگڑی نقدی موجود تھی۔ اس بات کے امکانات بھی موجود تھے کہ تاجے نے جھوٹ بولا ہو، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے سندل کا نام لے دیا ہو۔ کچھ بھی تھا، لیکن ایک بات کا مجھے 100% یقین تھا کہ اللہ رکھا کی مغوی بیٹی سندل کسی تاجے کو ضرور جانتی تھی۔ جب میں تھانے پہنچا تو بارش کا سلسلہ ایک بار پھر جڑ چکا تھا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ موسم میں اگرچہ اچھی خاصی خنکی موجود تھی، لیکن میری نظر میں یہ بڑا خوشگوار اور رومانٹک موسم تھا۔ اس ڈرامائی بارش کی وجہ سے اگرچہ کھرے کھوج کا کوئی امکان تو باقی نہیں رہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میرے تھانے کی حدود میں سے گزشتہ رات دو ڈاکوؤں نے ایک عورت کو اغوا کر لیا تھا۔ میں مغویہ کی بازیابی تک سکون کی سانس کیسے لے سکتا تھا؟ وقوع سے نزدیک ترین 3 گاؤں واقع تھے۔ نصف میل شمال میں ریلوے کی پٹری کے ساتھ موضع فرید کوٹ، مشرق میں کچے راستے کے کنارے ریلوے پھاٹک سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر موضع شاہ پور، اور مغربی سمت 3 میل کی دوری پر جمال پور۔ جمال پور وہی گاؤں تھا جہاں سندل کبھی بیاہ کر گئی تھی اور پھر 1 سال پہلے طلاق لے کر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنے عملے کے 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کو سادہ لباس میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان تینوں موضوعات کی جانب روانہ کر دیا۔ انہیں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ کسی تاجے نامی شخص کے بارے میں پتہ چلانا تھا، یا کسی ایسے بندے کا سراغ لگانا تھا جو اپنے علاقے سے پرسرار طور پر غائب ہو گیا ہو۔ میرا ذہن اس زاویے پر بھی سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے ڈاکوؤں نے جس شخص کو تاجہ کہا ہو، در حقیقت اس کا نام کوئی اور ہو۔ 3 اہلکاروں کو برستی بارش میں 3 مختلف گاؤں کی سمت روانہ کرنے کے بعد بھی مجھے چین نہیں آیا تھا۔ میرا ذہن مسلسل اس مہمے کو حل کرنے میں مصروف تھا۔ ڈاکوؤں نے سندل کو گھوڑے پر لادنے کے بعد جس طرف کا رخ کیا تھا، وہ سمت میری سوچ میں تازہ تھی۔ یہ وہ کچا راستہ یا کچی سڑک تھی جو کھیتوں کے بیچوں بیچ مشرق سے مغرب کی جانب چلی جا رہی تھی، اور انتہائی مغرب میں جا کر یہ کچی سڑک چک چون نامی ایک گاؤں کی زمین پر ختم ہو جاتی تھی۔ تاہم چک چون جائے وقوع سے لگ بھگ 20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس بات کے زیادہ امکانات نہیں تھے کہ ڈاکو سندل کو چک چون لے کر گئے ہوں گے۔ میرے اندازے کے مطابق انہوں نے بیچ میں کہیں اپنا راستہ بدل لیا ہوگا، کیونکہ ایک ڈاکو کا یہ کہنا کہ وہ سندل سے باقی کی پوچھ گچھ تاجے کے سامنے کریں گے اس امر کا ثبوت فراہم کرتا تھا
کہ تاجہ کو انہوں نے جائے وقوع سے زیادہ فاصلے پر نہیں رکھا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات کا خاص طور پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چک چون ایک سرحدی گاؤں تھا۔ اس کے دوسری جانب دوسرے ضلع کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ میرا کبھی چک چون جانا تو نہیں ہوا تھا، یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں بھی نہیں آتا تھا، البتہ یہ بات میرے علم میں تھی کہ چک چون میں چودھری حیات اللہ کی عملداری تھی۔ جہاں میں نے اپنے تھانے کی حدود کی اتنی زیادہ تفصیلات بیان کر دی ہیں، وہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کچے راستے کے متوازی جنوب مشرق سے شمال مغرب کی سمت ایک نہر بھی رواں دواں تھی۔ یہ کچی سڑک مشرق میں نہر سے ذرا ہٹ کر تھی، لیکن مغرب میں آگے جا کر نہر کے اوپر سے گزر کر قدرے ترچھی ہو کر سرحدی گاؤں تک چلی گئی تھی۔ گویا اس پل کے بعد نہر اور کچی سڑک میں کم و بیش 1 فرلانگ کا فاصلہ حائل تھا۔ جائے وقوع سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر ایک پل کی مدد سے سڑک نہر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ میرا خیال ہے اس تفصیل کے بعد اس علاقے کا نقشہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہوگا۔ دوپہر کے بعد بارش ایک مرتبہ پھر رک سی گئی، بہت ہی ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر تھانے کے احاطے میں ٹہلنے لگا۔ اس دوران میں میرا ذہن مسلسل سندل کے اغوا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ اہلکار واپس آ گیا جسے میں نے تاجے کی تلاش میں فرید کوٹ بھیجا تھا۔ مذکورہ اہلکار نے مجھے جو رپورٹ دی، اس کے مطابق فرید کوٹ میں تاجہ نام کا کوئی شخص رہائش پذیر نہیں تھا۔ کانسٹیبل نے مجھے بھی بتایا کہ فرید کوٹ میں رہنے والے افراد میں سے کوئی کم بھی نہیں تھا، وہاں سب امن و امان چل رہا تھا۔ البتہ سندل کے اغوا والی بات سے پورا فرید کوٹ آگاہ ہو چکا تھا۔ میرے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، کیونکہ آج صبح اللہ رکھا کے ہمراہ جو شخص سندل کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا، اس کا تعلق موضع فرید کوٹ ہی سے تھا۔ اگلی صبح بڑی چمکیلی مگر خوشگوار تھی۔ آج آسمان پر دور دور تک بادلوں کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ شاہ پور جانے والا کانسٹیبل لوٹ آیا۔ وہ اپنے ساتھ وہاں کے ایک رہائشی کبیر احمد کو بھی لے آیا تھا۔ میں نے فوراً دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کانسٹیبل نے مجھے جو تفصیلات بتائیں، اس کے مطابق کبیر احمد کا بیٹا پچھلے 2 دن سے غائب تھا۔ البتہ تاجے کے بارے میں شاہ پور سے بھی کوئی سنگن نہیں مل سکی تھی۔ کبیر احمد کی عمر 45 اور 50 کے درمیان نظر آتی تھی۔ وہ پستہ قامت اور دوہرے بدن کا مالک تھا، جس کے کندھے معمولی سے اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کبیر احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے کبیر احمد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اسلم جی، اس نے جواب دیا، لیکن سب اسے اچھو کہتے ہیں جناب۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ وہ 2 دن سے غائب ہے، میں نے کبیر احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی تک اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کیوں نہیں کروائی؟ 1 دن کے لیے تو وہ پہلے بھی ادھر ادھر ہو جایا کرتا تھا، اس نے بتایا، اس لیے میں نے زیادہ اس کی پرواہ نہیں کی، اور اب تو 2 دن ہو گئے ہیں جناب۔ کبیر احمد، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ اچھو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں نے کہا۔ کیا اس کے علاوہ تمہاری کوئی اولاد نہیں؟ جی نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ بس ہم دونوں ادھر شاہ پور میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اور تمہاری بیوی وغیرہ؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ جناب میں نے تو شادی نہیں کی جی، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جب شادی نہیں کی تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وہ جی، وہ میرا بنایا ہوا بیٹا ہے۔ بنایا ہوا؟ مطلب منہ بولا؟ جی ہاں جی، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ گویا تم نے اپنے کسی رشتہ دار کی اولاد کو بیٹا بنایا ہوا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں اس کے والدین سے جا کر پوچھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے پچھلے 2 دن سے وہ اپنے سگے ماں باپ کے پاس ہو۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خاصی فکر مندی سے بولا۔ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، کبیر احمد، وہ تمہارے ہتھے کیسے چڑھ گیا تھا؟ جناب یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاہ پور میں ہر سال میلہ لگتا ہے، وہ مجھے میلے میں ہی ملا تھا۔ جلدی وہ میرے بہت قریب آ گیا، ہمارے درمیان اچھی خاصی ہم آہنگی ہو گئی۔ اس کے پاس ہنر تھا، مگر رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے پاس شاہ پور میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، مگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اچھو نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے اپنے گھر رہائش کی جگہ دے دوں تو وہ مجھے رزق روزگار سے بالکل بے نیاز کر دے گا، کمائے گا وہ، کھائیں گے ہم دونوں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔
اچھو کے پاس کمائی کا ایسا کون سا ہنر تھا؟ تھاندار صاحب وہ سموسے پکوڑے اور آلو لڈو کھٹائی والے بنانے کا ماہر ہے، کبیر احمد نے بتایا۔ وہ صبح چھابڑی لے کر گھر سے نکل جاتا تھا اور دن ڈھلنے پر واپس آتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات میں گھوم پھر کر اپنا تیار کردہ سامان بیچتا تھا۔ وہ یہاں آپ کے علاقے تک بھی آتا ہے۔ اچھو کو پیدل چلنے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے کبیر احمد، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم 2 میل کا سفر طے کر کے میرے پاس آئے ہو، میں اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لیتا ہوں، تم مطمئن ہو کر واپس جاؤ، میں جلد از جلد اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ضرور اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کریں تھانے صاحب، وہ میرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ابھی میں آپ کے پاس ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں اچھو کی گمشدگی سے بھی زیادہ اہم کوئی چیز موجود تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا خاص مقصد کبیر احمد؟ آپ کا جو آدمی کسی تاجہ کی تلاش میں شاہ پور گیا تھا، میں نے اسے بھی اپنے مقصد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جی، وہ نہایت ہی رازداری سے بولا۔ سنا ہے یہاں پھاٹک والے کی لڑکی کو ڈاکو نے اغوا کر لیا ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے کبیر احمد، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو 2 ڈاکوؤں نے واقعی اغوا کر لیا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق تاجہ جانتا ہے کہ سندل کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے اسے سندل کے اغوا کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ پوری توجہ سے اس نے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، یہ تو بہت برا ہوا جناب۔ ہاں واقعی بہت برا ہوا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر پوچھا، تم نے ابھی تک اپنے مقصد کی وضاحت نہیں کی، کیا تمہارے پاس تاجے یا سندل کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جی۔ تھوڑی دیر کے بعد کبیر احمد نے پوسٹ کارڈ سائز کی ایک تصویر نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے مذکورہ تصویر اس کے ہاتھ سے لی اور اس پر نظر جما دی۔ وہ 25 سے 30 سال کی ایک عورت کی تصویر تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کبیر احمد کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے یہ؟ میں اس عورت کو بالکل نہیں جانتا جی، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ میں نے پوچھا، اور مجھے دکھانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ اس تصویر کی مدد سے اچھو کو تلاش کر سکتے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ مجھے اچھو کے سامان سے ملی ہے۔ اوہ، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ اس کا مطلب ہے تمہارا اچھو اس عورت کے ساتھ پیار کی پینگیں چڑھا رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس عورت کو بھگا لے گیا ہو؟ مجھے بھی اسی چیز کا خدشہ ہے جناب، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے یہ عورت شاہ پور کی رہنے والی نہیں ہے۔ آپ کو تصویر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے اپنے آس پاس کے علاقوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سارا دن چھابڑی اٹھائے نگر نگر گھومتا رہتا تھا، پتہ نہیں کہاں کس کے ساتھ ٹانکا فٹ ہو گیا ہو۔ ہاں کبیر احمد، یہ تم نے اچھی راہ سجائی ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اس تصویر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، تو اس کی مدد سے اچھو کو ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ کبیر احمد نے میرا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ میں موجودہ صورتحال پر غور و فکر کرنے لگا۔ سندل کے اغوا اور ڈاکوؤں کے حوالے سے نیلی پوٹلی اور تاجے والا معاملہ بھی حل نہیں ہوا تھا کہ کبیر احمد اچھو کی گمشدگی کا قصہ لے کر آ گیا تھا۔ جو تصویر اچھو کے سامان میں سے نکلی تھی، اس عورت کا یقیناً اچھو کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق رہا ہوگا۔ اگر میں تصویر والی عورت تک پہنچ جاتا تو اس کی مدد سے اچھو کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اچھو کی گمشدگی سے کہیں زیادہ اہم معاملہ سندل کے اغوا کا تھا، جس کے حوالے سے تاحال کوئی صراحت نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اس پولیس اہلکار کی واپسی کا انتظار تھا جسے میں نے موضع جمال پور کی طرف روانہ کیا تھا۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے فیض محمد میرے پاس آیا۔ یہ بندہ موضع فرید کوٹ کا رہنے والا تھا اور اللہ رکھا کا دوست بھی تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد پوچھا، فیض محمد اور کیا خبریں ہیں؟ خبریں اچھی نہیں ہیں جناب، وہ اپنے لہجے میں اداسی سموتے ہوئے بولا۔ اللہ رکھا کی حالت بہت خراب ہے، میں اسی کے کہنے پر آپ سے ملنے آیا ہوں جی۔ وہ اپنی بیٹی سندل کے لیے بہت پریشان ہے۔ میں بڑی شد و مت سے سندل اور ان نامراد ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔
انشاءاللہ میں بہت جلد اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جی، وہ خلوص دل سے بولا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، فیض محمد تم کسی اچھو کو جانتے ہو؟ اچھو؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ بندہ فرید کوٹ کا رہنے والا ہے جی؟ فرید کوٹ کا نہیں، شاہ پور کا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو چھابڑی اٹھائے آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا پھرتا تھا؟ اچھا وہ اچھو، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس اچھو کو میں کیا، پورا علاقہ جانتا ہے جی، اس کے سموسے اور آلو لڈو کھٹائی والے بہت چٹپٹے اور مزے کے ہوتے ہیں، میں نے خود کئی بار لے کر کھائے ہیں جی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھو کو کیا ہوا جناب؟ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ وہ آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا پھرتا تھا؟ کہیں وہ پچھلے 2 دن سے غائب ہے، میں نے فیض محمد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھو کا باپ کبیر احمد شاہ پور سے میرے پاس آیا تھا اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے۔ میں نے کبیر احمد کا جان بوجھ کر ذکر کیا تھا تاکہ یہ جان سکوں کہ آیا فیض احمد اس حقیقت سے آگاہ ہے یا نہیں کہ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن فیض محمد نے اس حوالے سے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، اچھو بلا کہاں گم ہو سکتا ہے؟ میں نے 2-3 دن پہلے بھی اس سے آلو لڈو کھٹائی والے لیے تھے، بلکہ یہ اسی دن کی بات ہے جب سندل کو اغوا کیا گیا ہے، یعنی جس دن میں نے اچھو سے آلو لڈو کھٹائی والے لیے تھے اس آنے والی رات میں سندل کو اغوا کیا گیا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے، میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک چال چلی۔ اچھو اکیلا ہی گم نہیں ہوا؟ اکیلا گم نہیں ہوا؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ کہ وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو بھی بگا لے گیا ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس عورت کا تعلق تمہارے گاؤں فرید کوٹ سے ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ اچھل پڑا۔ آپ کس عورت کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرید کوٹ سے تو کوئی بھی عورت غیر حاضر نہیں ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو میں کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ اس عورت کی تصویر ہے میرے پاس، میں نے اپنی میز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے تم دیکھ کر اسے پہچان جاؤ۔ میں نے اپنی میز کی دراز سے وہ تصویر نکال لی جو کبیر احمد نے مجھے دی تھی، پھر میں نے مذکورہ تصویر کو فیض محمد کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھی تو اچھل پڑا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ تو سندل ہے، اللہ رکھا کی بیٹی۔ اس انکشاف نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے چپتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، فیض محمد کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اسی سندل کی تصویر ہے جسے ڈاکو نے اللہ رکھا کے کوارٹر سے اغوا کر لیا ہے؟ جناب اس میں یقین ہونے یا نہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا، اللہ رکھا کی ایک ہی کڑی ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا نام سندل ہے اور یہ اسی سندل کی تصویر ہے۔ اگر آپ کو… وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہ ہو تو آپ اللہ رکھا سے اس امر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس سے تو میں بڑی ٹھیک ٹھاک تصدیق کروں گا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندل کی تصویر اچھو کے پاس کیسے پہنچی؟ تھانے دار صاحب، اچھو پھیری لگا کر نگر نگر آلو لڈو کھٹائی والے اور سموسے وغیرہ بیچا کرتا تھا، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، اللہ رکھا کے گھر والے بھی اس سے چٹپٹی اور مسالے دار چیزیں لے کر کھاتے تھے۔ ہو سکتا ہے، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا جی؟ جان لو کہ میں انتہائی ناسمجھ تھانے دار ہوں، میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں جو بھی ہے صاف الفاظ میں مجھے بتاؤ۔ آپ ناسمجھ نہیں ہیں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا، بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ہو سکتا ہے اچھو اور سندل میں کسی قسم کا ربط پیدا ہو گیا ہو اور سندل نے اپنی تصویر خود اسے دی ہو۔ آپ تو جانتے ہیں 1.5 سال پہلے سندل کو طلاق ہو گئی تھی، میں نے 1-2 بار سندل اور اچھو کو کھڑے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، این ممکن ہے ان کے بیچ پیار محبت کا کوئی سلسلہ چل نکلا ہو۔ فیض محمد کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا، ایسا ہو جانا این فطری بات تھی۔ سندل نے ایک مرد کی صحبت میں شادی شدہ زندگی کے چند سال گزارے تھے، اگر اس کا رجحان اچھو کی طرف ہو گیا تھا تو اس میں اچنبے والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے پہنچ کر بادب باملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا تو میں نے تحکمانہ انداز میں اس سے کہا،
وہ جو پھاٹک والا اللہ رکھا ہے نا، اسے بلا لاؤ۔ جو حکم ملک صاحب، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا۔ اور سنو، وہ جانے لگا تو میں نے کہا۔ وہ رک گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، اس سے پوچھ لینا کہ گاڑیوں وغیرہ کی آمد کے کیا اوقات ہیں۔ اگر ابھی اس کا وہاں سے ہلنا ممکن نہ ہو تو اس سے کہنا شام سے پہلے کسی وقت بھی تھانے آ کر مجھ سے مل لے۔ جی بہت بہتر ملک صاحب، یہ کہہ کر کانسٹیبل کمرے سے نکل گیا۔ فیض محمد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب، اس وقت اللہ رکھا فارغ ہی ہوگا، ابھی 2 بجے سے پہلے کوئی گاڑی ادھر سے نہیں گزرے گی۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، 2 بجنے میں ابھی 2.25 گھنٹے باقی تھے۔ اس کا مطلب تھا اللہ رکھا بآسانی تھانے کا چکر لگا کر واپس اپنی ڈیوٹی پر جا سکتا تھا۔ میں نے فیض محمد کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن تم تو سدا سے یہیں کے رہنے والے ہو، کیا یہاں پہلے بھی ڈاکوؤں نے اس قسم کی کوئی واردات کی ہے جیسی اللہ رکھا کے گھر میں ہوئی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، فرید کوٹ اور آس پاس کے گاؤں میں کبھی ڈکیتی یا اغوا کی واردات نہیں ہوئی۔ تم فرید کوٹ کے گرد و نواح میں پائے جانے والے گاؤں دیہات میں اکثر جاتے ہوگے۔ میں نے ایک خاص مقصد کی خاطر سوال کیا، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوگے۔ سارے گاؤں تو دیکھے بالے ہیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن وہاں بسنے والے تمام لوگوں سے واقفیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں۔ شاہپور تو جانا ہوتا ہے نا؟ میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آلو لڈو کھٹائی والے اچھو کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، وہاں تو جانا ہوتا ہے، اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ پھر مجھے سے سوال کر دیا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا جناب تو آپ اچھو کے بارے میں مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے فیض محمد، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر پوچھا، تم اچھو کو کب سے جانتے ہو؟ یہی کوئی سال بھر سے، اس نے بتایا۔ اور اس کے باپ کبیر احمد کو؟ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ اچھو کے باپ کبیر احمد کو کب سے جانتے ہو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس بندے سے تو میرا بھی واسطہ نہیں رہا جناب، اس نے بتایا، اس لیے جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، 2-4 بار دیکھا ہے اسے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اچھو کبیر احمد ہی کا بیٹا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ابھی آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ کبیر احمد اپنے بیٹے اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آیا تھا، اور سندل کی تصویر بھی اس نے دی ہے۔ میں نے تم سے کچھ بھی غلط نہیں کہا فیض محمد، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن حقیقت اس سے خاصی مختلف ہے۔ جی؟ وہ حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ حقیقت کیا مختلف ہے جناب؟ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا نہیں، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں فیض محمد، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ جب اسے میری بات کا یقین نہ آیا تو میں نے کبیر احمد سے حاصل شدہ معلومات کا خلاصہ اسے سنا دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، یہ تو آپ بڑی عجیب کہانی سنا رہے ہیں جناب۔ کہانی عجیب ہے یا غریب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے جو بھی تمہیں بتایا ہے وہ 100% سچ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کبیر احمد یہ انکشاف کر کے گیا ہے کہ اچھو لگ بھگ 1 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ جناب میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ اچھو شاہپور کا رہنے والا ہے، وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، اور بڑے لذیذ لڈو کھٹائی والے بناتا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ میں تم سے اس سے زیادہ کچھ پوچھوں گا بھی نہیں، تم خواہ مخواہ پریشان ہونے کی کوشش نہ کرو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس وقت یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے کہ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا تھا یا نہیں۔ پھر کون سی بات اہم ہے جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھو اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے، اپنی چھابڑی سمیت، میں نے سنجیدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کے 1 دن بعد اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو 2 ڈاکوؤں نے رات کی تاریکی میں اغوا کر لیا۔ یہ کہیں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تو نہیں فیض محمد؟ سونا رب بھی بہتر جانتا ہے جناب، وہ سادگی سے بولا۔ سونا رب تو ہمیشہ سے بہتر ہی جانتا ہے، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کی جا سکتی فیض محمد، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔
لیکن اس نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں بھی دماغ دیا ہے، لہٰذا ہم بھی بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ میں تم سے یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مجھے ایک بھلے مانس انسان اور اللہ رکھا کے سچے ہمدرد نظر آتے ہو۔ تم بھی یہی چاہتے ہوگے کہ اللہ رکھا کی بیٹی جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ بالکل جناب، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری اپنی بیٹی کو ڈاکو نے اغوا کر لیا ہو۔ اللہ رکھا کے لیے تمہارے اخلاص کو تو میں نے پہلے دن ہی محسوس کر لیا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس تصویر کی بنا پر اچھو اور سندل کے درمیان کسی سنجیدہ رابطے کا تو سراغ مل گیا ہے۔ میں تمہارے سامنے اللہ رکھا سے اس حوالے سے پوچھ گچھ کروں گا، لیکن تم اپنے طور پر بھی علیحدگی میں سے کریدنے کی کوشش کرنا، یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں جناب، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا، میں اللہ رکھا کو کرید کر حقیقت اگلوا لوں گا۔ اگر اچھو سندل سے ایک دن پہلے اچانک غائب نہ ہو گیا ہوتا تو اسے شامل تفتیش کر کے بہت کچھ اگلوایا جا سکتا تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اب تو یہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ میں نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا تو فیض محمد سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پیچیدہ بھی اور خاصا خطرناک بھی۔ اللہ رکھا اور اس کی گھر والی سلمہ سندل کے کسی بھی مرد کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دوسری جانب ڈاکوؤں کے الفاظ بھی تمہیں یاد ہوں گے، وہ سندل کو اٹھا کر لے جانے کی نیت سے اللہ رکھا کے کوارٹر میں نہیں گھسے تھے، بلکہ انہیں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش تھی جو ان ڈاکوؤں کے مطابق تاجے نامی کسی شخص نے سندل کو دی تھی۔ سندل نے جب تاجے اور نیلی پوٹلی سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ باقی کی پوچھ گچھ وہ سندل کو تاجے کے سامنے بٹھا کر کریں گے، جس کا مطلب واضح تھا کہ تاجہ اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ تھاندار صاحب، فیض محمد نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، کہیں یہ اچھو اور تاجہ ایک ہی شخص کے دو نام تو نہیں ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ کبیر احمد بھی اچھو کے ماضی سے پوری طرح واقف نہیں، ممکن ہے اس کے پاس آنے سے پہلے وہ تاجہ ہی ہو۔ یہ تو بڑا ہی الجھا ہوا معاملہ نظر آ رہا ہے جناب، فیض محمد کے چہرے پر فکر مندی جھلکنے لگی۔ ہاں، ابھی تک تو الجھا ہوا ہی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن میں بہت جلد اس معاملے کو سلجھا لوں گا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر مجھے اللہ رکھا کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے میرے پاس پہنچ کر ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ فیض محمد کو پہلے سے میرے پاس موجود پا کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا، تاہم اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اور سناؤ اللہ رکھا، تمہاری ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے؟ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے جناب، وہ پرمردہ سی آواز میں بولا، ہر حال میں کرنی ہے، نہ تو ٹرینیں رک سکتی ہیں اور نہ ہی میری ڈیوٹی، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنی آنکھوں کے نم ہوتے ہوئے گوشوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور امید بھری مگر شکستہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ کے مفہوم کو بہت گہرائی تک پڑھ لیا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، اللہ رکھے، مایوسی گناہ ہے، اس کی رحمت سے ہر حال میں امید رکھنا چاہیے، وہ بڑا نکتہ نواز ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں جناب، پر کیا کروں، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ سندل کا چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ ایک سراغ ملا ہے مجھے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ سراغ؟ اس کے ویران آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کیسا سراغ تھاندار صاحب؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، کیا آپ نے میری سندل کا پتہ چلا لیا ہے؟ کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بجھارتے نہ ڈالیں تھاندار صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ بتائیں، آپ کو سندل کے بارے میں کون سا سراغ ملا ہے جی؟ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے جی۔ جب ڈاکو تمہارے کوارٹر میں گھسے تھے تو انہوں نے کسی تاجہ اور نیلی پوٹلی کا ذکر کیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تھا یا نہیں؟ جی کیا تھا، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ نیلی پوٹلی تو ابھی تک مہمہ بنی ہوئی ہے، میں نے نفسیاتی حربے کو دھیرے دھیرے آزمانے کا عمل جاری رکھا، لیکن میں نے تاجے کا کھوج لگا لیا ہے۔ کون ہے وہ جی؟ وہ ہکلا کر رہ گیا۔ تم بھی اسے جانتے ہو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔
پھر فیض محمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اللہ رکھا کی آمد کی اطلاع کے ساتھ ہی سندل کی تصویر کو اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ میں نے مذکورہ تصویر اللہ رکھا کو دکھانے کے لیے دراز کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ فیض محمد نے اللہ رکھا کے سوال کے جواب میں کہا، پتہ نہیں یار، ابھی تمہارے آنے سے پہلے تھانے صاحب مجھ سے بھی یہی ایک بات کر رہے تھے۔ یہ تصویر دیکھو اللہ رکھا، میں نے سندل کی تصویر اس کی جانب سرکا دی۔ اس نے مذکورہ تصویر دیکھی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ تو میری بیٹی، میری سندل کی تصویر ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کی تصویر کو اچھی طرح پہچان لیا ہے نا؟ جی، سندل کو میں نہیں پہچانوں گا تو پھر کون پہچانے گا جی؟ پتا ہے یہ تصویر مجھے کہاں سے ملی ہے؟ نہیں، وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تاجے کے سامان میں سے، میں نے نفسیاتی ٹریٹمنٹ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کی تصویر تاجے کے پاس کیسے پہنچی؟ تم تو کسی تاجے کو جانتے ہی نہیں ہو۔ میری اس نوعیت کی پوچھ گچھ کا مقصد ہرگز اللہ رکھا کو ہراساں یا پریشان کرنا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ میں دراصل کوئی ایسا سراغ لگانا چاہتا تھا جو سندل کی تلاش میں میرے لیے مددگار ثابت ہو سکتا۔ ابھی تک جو حالات منظر پر آئے تھے وہ میرے لیے اطمینان بخش نہیں تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 2 ڈاکوؤں نے 2 روز پہلے اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو رات کی تاریکی میں اغوا کیا تھا۔ یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی تھی کہ ڈاکو وہاں سندل کے لیے نہیں بلکہ کسی نیلی پوٹی کی تلاش میں آئے تھے جو تاجے نے سندل کو دی تھی۔ سندل کو وہ پوچھ گچھ کرنے کے لیے اٹھا لے گئے تھے اور جاتے جاتے یہ انکشاف بھی کر گئے تھے کہ تاجا بھی انہی کے پاس ہے۔ اس صورتحال میں سندل کے ساتھ کسی مرد کا کنیکشن لازمی ٹھہرتا تھا، چاہے وہ تاجا ہو یا اچھو۔ سندل کی تصویر کا اچھو کے سامان سے برآمد ہونا اور سندل کے اغوا سے ایک دن پہلے اچھو کا غائب ہو جانا اس زنجیر کی کڑیوں کو ملاتا نظر آتا تھا۔ اگرچہ ابھی تک میرے ہاتھ ایسا کوئی سرا نہیں لگا تھا کہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا۔ دراصل تاجا اور اچھو ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، لیکن یہ تاجا ہے کون؟ اللہ رکھا کی چیخ سے مشابہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اگر آپ نے اس کے سامان میں سے سندل کی تصویر ڈھونڈ نکالی ہے تو اسی سے کیوں نہیں پوچھتے جی کہ اس نے یہ تصویر کہاں سے حاصل کی؟ میں کسی تاجے کو نہیں جانتا۔ یہی تو مصیبت ہے، میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سوال میں فی الحال تاجے سے کر نہیں سکتا، کیونکہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اللہ رکھا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ اضطراری لہجے میں مستصفر ہوا۔ کیونکہ کیا جی؟ کیونکہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ سندل کے اغوا سے ایک دن پہلے اچانک کہیں گم ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ڈاکوؤں کی بات درست ہی نظر آتی ہے کہ تاجا ان کے پاس ہے، لیکن اس سارے معاملے میں میری سندل کا کیا تعلق ہے جی؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں صرف سندل اور تاجا کے باہمی تعلق کی تصدیق چاہتا ہوں، باقی معاملے سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ آپ قرآن پاک لا کر رکھ دیں میرے سر پہ جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں کسی تاجے سے واقف نہیں ہوں۔ اچھو سے تو واقف ہو نا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آلو لڈو کھٹائی والے اچھو سے جو ادھر شاپور میں رہتا ہے؟ جی اس کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں جی، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بڑا ہی بیبا بندہ ہے وہ۔ یہ بیبا بندہ سندل کے اغوا سے ایک دن پہلے گم ہو گیا تھا اور ابھی تک گم شدہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سندل کی تصویر اسی کے سامان میں سے برآمد ہوئی ہے۔ آج صبح شاپور سے کبیر احمد اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ یہ تصویر بھی اسی نے مجھے دی ہے۔ اوہ، اللہ رکھا نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی۔ جبھی میں کہوں وہ اتنے دن سے کہاں غائب ہے؟ وہ تو روزانہ پھیری لگانے آتا تھا، ہم اس سے سموسے اور آلو لڈو کھٹائی والے خریدا کرتے تھے۔ بڑا ہی شریف اور بھلا ماس بندہ ہے جی۔ اللہ رکھا نے ایک بار پھر اچھو کی تعریف کی تو مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اچھو سندل کے ساتھ ساتھ اللہ رکھا کو بھی اپنے شیشے میں اتار چکا تھا، خاصا کاریگر معلوم ہوتا تھا۔ تمہارا یہ بیبا بندہ اچھو بڑی بے باکی سے تمہاری بیٹی سندل کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہا تھا اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور مجھے شک ہے کہ وہ اچھو نہیں بلکہ تاجا ہے۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔
میری تو اس سے اکثر بات ہوتی تھی، وہ مجھے اپنے اور اپنے باپ کبیر احمد کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ وہ تاجا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات کو میں بالکل نہیں سمجھ سکا جناب۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یقین ہے اچھو کبیر احمد کا بیٹا ہے؟ جی، اچھو نے مجھے یہی بتایا تھا۔ وہ کب سے ادھر پھیری لگانے آ رہا ہے؟ کوئی سال سوا سال ہوا ہے جناب، اس نے بتایا۔ اچھو کی عمر کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے اللہ رکھا؟ یہی جی 25 اور 30 کے درمیان ہوگی اس کی عمر، اس نے جواب دیا۔ وہ سال سوا سال سے سموسے اور آلو لڈو کھٹائی والے بیچ رہا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس سے پہلے وہ 24 سال کیا کرتا رہا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اچھو نے تمہیں کبھی کچھ بتایا کہ نہیں؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے کبھی بتایا۔ تم پوچھتے بھی تو وہ کبھی نہ بتاتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ سال سوا سال پہلے ہی شاہپور پہنچا تھا اور کبیر احمد کا بیٹا بنا تھا۔ بیٹا بنا تھا؟ اس کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی۔ کیا وہ کبیر احمد کا بیٹا نہیں ہے؟ نہیں، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ یہ ساری کہانی کبیر احمد مجھے سنا گیا ہے اور مجھے یقین ہے وہ اچھو نہیں بلکہ وہی تاجا ہے جسے ڈاکو نے سندل سے ایک دن پہلے گم کر دیا تھا۔ وہ تاجے سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً اس نے ڈاکو کو بتایا ہوگا کہ اس نے نیلی پوٹلی سندل کو دی ہے، جبھی تو انہوں نے تمہارے کوارٹر پر دھاوا بولا تھا اور پوٹلی کی تلاش میں ناکامی کے بعد وہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ او میرے خدا! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ تم پر یہ مصیبت تمہاری بیٹی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ سندل نے غلطی یا نادانی میں ایک ایسے آدمی سے دل لگا لیا تھا جو خطرناک ڈاکوؤں کو مطلوب تھا۔ بس یہ سب اسی دل لگی کا کیا دھرا ہے۔ اچھو تمہارے ساتھ اس لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا کہ سندل کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا جی؟ اس نے متفکر انداز میں مجھے دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے بدترین حالات میں بھی پورے یقین کے ساتھ اسے تسلی دی۔ تم پریشان نہ ہو اور جا کر اپنی گھر والی کو بھی تسلی دو۔ میں انشاءاللہ بہت جلد سندل کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ آپ کو حیاتی دے جی، وہ دعائیا انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ارد گرد کے گاؤں دیہات میں تو تلاش کر لیا گیا ہے، اب میں اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھا رہا ہوں، ڈاکو کہیں بچ کر نہیں جا سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اللہ رکھا اور فیض محمد کو تسلی دلاسا دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ پچھلے 3-4 روز میں نے سندل اور ڈاکوؤں کے تلاش کے سلسلے میں جو بھی کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دوران میں اچھو آلو لڈو کھٹائی والے کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے تھے، چاہے وہ سندل کے بارے میں ہوں یا کبیر احمد سے متعلق، وہ دلچسپ اور سنسنی خیز تھے، اور انہی انکشافات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کہیں اچھو وہی تاجا تو نہیں جس کی ڈاکوؤں کو تلاش تھی۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگلے روز میں 1-2 اہلکاروں کو ساتھ لے کر خود تھانے سے نکلوں گا، پھر جو اللہ کو منظور ہو۔ آئندہ روز مطلع ابر آلود تھا، تاہم ابھی آسمان نے رونا دھونا شروع نہیں کیا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں آیا اور کانسٹیبل محمود کو اپنے پاس بلا لیا۔ محمود نہایت ہی چاق و چوبند اور ذہین اہلکار تھا، میں اس کی معاملہ فہمی کا بھی قائل تھا۔ جی ملک صاحب، وہ میرے پاس آ کر شائستگی سے بولا۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے، میں نے کہا۔ تم ضروری تیاری کر لو، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے، واپسی شام تک ہوگی۔ جانا کہاں ہے ملک صاحب؟ محمود نے پوچھا۔ منزل کا تعین بعد میں کریں گے، البتہ مقصد طے شدہ ہے، سندل اور ڈاکوؤں کی تلاش، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں سڑک سے ہٹ کر کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی سفر کرنا ہوگا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ گھوڑوں کی سواری زیادہ موزوں رہے گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اپنے سر کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں 10-15 منٹ میں 2 صحت مند گھوڑوں کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ گھوڑوں کے ساتھ ہی اس امر کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر اچانک بارش ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس بچاؤ کا کیا انتظام ہوگا؟ جی میں سمجھ گیا، وہ جلدی سے بولا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں محمود کی طرف سے بے فکر ہو گیا اور حوالدار ارشاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کا پورا دن میں تھانے سے باہر رہوں گا، لہٰذا میری غیر موجودگی میں تھانے کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ارشاد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔
ارشاد ایک ذمہ دار شخص تھا۔ لگ بھگ 10 بجے میں اور کانسٹیبل محمود 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے نکل پڑے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، فضا میں خون کی رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ رکھا اور اس کی گھر والی کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وقوع کی رات ڈاکو سندل کو اغوا کرنے کے بعد کس طرف لے گئے تھے۔ میں نے بھی اسی سمت میں سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک کچی سڑک تھی جو جنوب مشرق سے مغرب کی طرف جاتی تھی۔ ریلوے پھاٹک سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر یہ سڑک نہر کے اوپر سے گزرتی تھی اور اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے جنوب مغرب کی جانب مڑ جاتی تھی اور بالآخر لگ بھگ 20 میل آگے ایک سرحدی گاؤں چکچون پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ میرے اور کانسٹیبل محمود کے درمیان سندل اور اچھو کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ آلو لڈو کھٹائی والے اچھو سے وہ بھی واقف تھا، تاہم اس کی چٹپٹی اور مزیدار پروڈکٹس کھانے کا محمود کو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ لگ بھگ 11 بجے کا وقت تھا جب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ کچی سڑک پر کم و بیش 2 میل کا سفر طے کر چکے تھے، یعنی نہر والے پل تک پہنچنے میں 1 میل کا فاصلہ باقی تھا۔ مجھے سامنے وہ کانسٹیبل آتا نظر آیا جسے میں نے سندل کی سابق سسرال یعنی جمال پور کی طرف روانہ کیا تھا۔ موضع جمال پور ریلوے پھاٹک سے 3 میل کی دوری پر واقع تھا اور نہر کے پل سے اس کا فاصلہ لگ بھگ 1 میل کا رہا ہوگا۔ کانسٹیبل کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا جو اندرونی جوش و خروش کی خبر دیتا تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑا روک لیا اور باری باری ہم دونوں کو دیکھنے کے بعد بولا، ملک صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم اپنی سناؤ، میں نے تمہیں جس کام سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ اور یہ تمہارے حواس کیوں قطع ہو رہے ہیں؟ لگتا ہے تم نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے۔ کانسٹیبل حفیظ میرا تبصرہ سن کر خجل سا ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب جس کام سے آپ نے بھیجا تھا اس کا تو کچھ پتہ نہیں چلا، مگر ادھر نہر کے پل کے قریب آج صبح ایک آدمی کی لاش ملی ہے، میں ابھی ادھر سے آ رہا ہوں۔ میں چونک اٹھا اور پوچھا، کس کی لاش؟ ملک صاحب اس آدمی کا نام اچھو ہے، حفیظ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، وہ بندہ جو ہمارے علاقے میں آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا تھا۔ او، میں نے اور کانسٹیبل محمود نے یک بیک ایک دوسرے کو دیکھا، پھر میں نے کانسٹیبل حفیظ سے پوچھا، میں نے تو تمہیں موضع جمال پور بھیجا تھا، تم نہر کے پل کی طرف کیا لینے گئے تھے؟ لمحاتی توقف کے بعد میں نے اضافہ کر دیا، ابھی تم نے بتایا ہے کہ جائے وقوع سے آ رہے ہو۔ ریلوے پھاٹک سے نہر کا پل اور موضع جمال پور ایک جیسی دوری یعنی لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر واقع تھے، تاہم دونوں کی سمت اور رخ میں اچھا خاصا فرق تھا، اور جمال پور نہر کے پل کے بیچ کم و بیش شمالن جنوباً 1 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ جمال پور سے کچا راستہ نکل کر اس کچی سڑک سے مل جاتا تھا جس پر اس وقت ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے، تاہم کچی سڑک اور کچے راستے کا ملاپ پل سے آدھا میل پہلے ہی ہو جاتا تھا، یعنی اگر ریلوے پھاٹک کی طرف سے آئیں تو لگ بھگ 2.5 میل کے بعد سڑک سے وہ راستہ نکل کر جمال پور گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ کانسٹیبل حفیظ میرے سوالات کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں تو آج صبح جمال پور سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن جب میں تھوڑا سا ہی آگے گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ ادھر نہر والے پل کے قریب کھیتوں میں کسی بندے کی لاش پڑی ہے۔ اندرونی تجسس مجھے کھینچ کر جائے وقوع کی طرف لے گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ ذرا دیر کو رک کر اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تم اس کی لاش کو دیکھ کر فوراً یہ تو پہچان گئے کہ وہ اچھو تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اچھو آلو لڈو کھٹائی والا نہیں بلکہ تاجا تھا، وہی تاجا جس کی وجہ سے ڈاکو نے اللہ رکھا پھاٹک والے کی بیٹی سندل کو رات کی تاریکی میں اغوا کر لیا تھا۔ ملک صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حفیظ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، آؤ جائے وقوع کی طرف چلتے ہیں، باقی کی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نہر کے پل کی جانب بڑھنے لگے جو وہاں سے کم و بیش 1 میل کی دوری پر تھا۔ گزشتہ روز اچھی خاصی اور چمکیلی دھوپ نکلی تھی، لہٰذا سڑک خشک ہو گئی تھی۔ اگر راستہ گیلا ہوتا تو ہمیں گھوڑوں کو بگانے میں اچھی خاصی مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ اگرچہ ابھی تک ایسا کوئی ٹھوس ثبوت یا واقعاتی شہادت میرے ہاتھ نہیں لگ سکی تھی جس کی بنیاد پر میں دعوے سے کہہ سکتا کہ اچھو اور تاجا ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، لیکن اندر سے مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہے۔ جلد ہی ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ مقام نہر کے پل کے قریب ہی کھیتوں میں واقع تھا۔
وہاں پر درجن پر افراد جمع تھے جو اپنی اپنی عقل کے مطابق چیمگوئیوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے بھی پوچھ گچھ کی۔ ان میں سے کوئی بھی اچھو کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس کی موت کے سبب سے واقف تھا۔ اچھو کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے پچھلی رات ہی سپرد موت کیا گیا تھا۔ میں نے وقوع کی کارروائی نمٹائی اور اچھو کی لاش کو حفیظ کی ذمہ داری میں تھانے بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ مذکورہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھیجنا ضروری تھا اور اس کے لیے تھانے کے پاس ہی سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ الفاظ میں کانسٹیبل کو ہدایات دی۔ حفیظ، تم اس بندے کی لاش کو تھانے پہنچاؤ اور اگر وہاں کبیر احمد موجود ہو تو اسے لاش دکھا دینا، اس کے بعد ہسپتال لے جانا۔ میں نے گزشتہ روز کی صبح جب کبیر احمد کو رخصت کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ کل یعنی آج بھی تھانے کا چکر لگائے گا۔ میں نے بھی اسی خیال کے تحت کانسٹیبل کو ہدایت دی تھی کہ ممکن ہے جب حفیظ اچھو کی لاش کو لے کر تھانے پہنچے تو کبیر احمد وہاں موجود ہو۔ ملک صاحب، حفیظ نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا اور لاش کے ساتھ صرف تم جا رہے ہو۔ محمود میرے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ اس نے بڑی فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ لاش کو جائے وقوع سے روانہ کرنے کے بعد میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ چاروں جانب سرسبز و شاداب کھیت دکھائی دیتے تھے۔ وہاں سے نزدیکی گاؤں جمال پور ہی تھا جو نہر والے پل سے کم و بیش 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ میرے ذہن میں کافی دیر سے یہ سوال چکرا رہا تھا کہ اچھو یا تاجہ کی لاش کو وہاں پھینکنے والے کون تھے اور انہوں نے پچھلے 2-2.5 دن اسے کہاں رکھا تھا۔ اگر آلو لڈو کھٹائی والے بیچنے والا اچھو ہی تاجہ تھا تو یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ اسے بھی انہی ڈاکو نے اغوا کیا ہوگا جنہوں نے سندل کو اغوا کیا تھا۔ میں موقع پر موجود لوگوں سے خاصی تفصیلی پوچھ گچھ کر چکا تھا۔ ان میں سے مقتول اچھو کو کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی متذکرہ بالا ڈاکو سے کوئی واقف تھا۔ اچھو کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسے پچھلی رات موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس کا قتل جائے وقوع پر نہیں ہوا تھا، یعنی اسے کسی اور مقام پر قتل کرنے کے بعد وہاں لا کر پھینکا گیا تھا۔ اگر میں اس مقام کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا جہاں اچھو کو زندگی سے محروم کیا گیا تھا تو اس کے قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ ویسے مجھے اس محاورے سے کلی طور پر اتفاق نہیں، کیونکہ ڈھونڈا صرف اسی شے کو جاتا ہے جو گم ہو گئی ہو۔ خدا کی ذات تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اسے اپنی ذات سے باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کبھی خلوص نیت کے ساتھ ایک بار اپنے من میں جھانک کر دیکھ لے تو اس کی چشم بینا کو پھر کسی اور چیز کی حسرت نہیں رہے گی۔ بہرحال اس مقام کی تلاش بہت ضروری تھی جہاں پچھلے 2-2.5 دن سے اچھو آلو لڈو کھٹائی والے کو رکھا گیا تھا۔ میں نے گرد و پیش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، محمود، میں تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل محمود نے میری نگاہ کا تعاقب کرتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ میں کس جانب کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو مجھ سے پوچھا، کس طرف جائیں گے ملک صاحب؟ جدھر یہ کچا راستہ لے جائے، میں نے نہر کے پل کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اوکے ملک صاحب، اس نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم گھوڑوں پر سوار پہلو بہ پہلو سفر کرتے ہوئے نہر کے پل پر پہنچے، پھر مذکورہ پل کو عبور کر کے آگے بڑھ گئے۔ اس کچی سڑک کا اختتام ایک سرحدی گاؤں چک چون پر جا کر ہوتا تھا۔ اس چک کے بعد دوسرا ضلع شروع ہو جاتا تھا۔ میرے تھانے سے یا یوں سمجھ لیں ریلوے پھاٹک سے چک چون لگ بھگ 22-23 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہم اس سفر کے دوران میں بات چیت بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ محمود نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اگر ہم اسی سڑک پر آگے بڑھتے رہے تو شام تک چک چون پہنچ جائیں گے۔ میرا چک چون جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے محمود، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ بس تھوڑا گھوم پھر کر میں اس علاقے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، پھر ہم واپسی کا رخ اختیار کریں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں اور کیوں جا رہا ہوں۔ بس اندر سے کوئی انجانی قوت سمجھا رہی تھی کہ مجھے جائے وقوع کے ارد گرد کے علاقے کا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے، اور میں یہی کر بھی رہا تھا۔ جائے وقوع سے کوئی 2 فرلانگ آگے آئے تھے کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ گاؤں دیہات اور کھیت کھلیان میں کسی کتے کا بھونکنا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، لیکن میرے چونکنے کا سبب ان کی آواز کی شدت اور تسلسل تھا۔ وہ مخصوص لے کے ساتھ بھونک رہے تھے۔
جیسے انہوں نے کوئی غیر معمولی شے دیکھ لی ہو اور انسانوں کو اس جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ محمود، یہ کیسی آواز ہے؟ میں نے اپنے ساتھی کانسٹیبل سے استفسار کیا۔ ملک صاحب، یہ 3-4 کتوں کے بھونکنے کی آواز ہے، اس نے جواب دیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی فقیر کا پیچھا کر رہے ہوں۔ اس نے کافی حد تک معقول جواب دیا تھا، کتے عموماً ایسا کرتے ہیں، لیکن محمود کے جواب سے میری تسلی نہ ہو سکی اور میں نے اس جانب نگاہ اٹھاتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں کہا جدھر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، نہیں محمود، مجھے یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں ہمارا سفر بھی جاری تھا۔ وہ متعمل انداز میں مجھ سے مستفسر ہوا، کوئی اور معاملہ کیسا ملک صاحب؟ جب کتے کسی گداگر کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو کر ان کی بھون بھون نہیں سنتا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یا تو وہ انہیں اپنی لاٹھی دکھا کر بھگانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر زمین سے کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کر مارتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ کتے یا تو اس کا تعاقب چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لیکن پچھلے 10 منٹ سے ایک ہی جگہ سے ان کے بھونکنے کی آوازیں ابھر رہی ہیں۔ کیا تم نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے محمود؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ بدبخت ایک ہی جگہ کھڑے بھونکے جا رہے ہیں۔ ہمیں فوراً وہاں پہنچ کر ان کے بھونکنے کا سبب جاننا ہوگا، میں نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہاں آس پاس کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، اسی لیے ابھی تک کسی نے ان کے بھونکنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ہم تقریباً گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جلد ہی کھیتوں کے بیچوں بیچ میں ایک چھوٹی سی عمارت کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی اسی سمت سے آ رہی تھی۔ کچھ اور آگے بڑھنے پر واضح ہوا کہ وہ عمارت دراصل ایک کمرہ تھی جو کچی سڑک سے تھوڑا ہٹ کر کھیتوں کے درمیان بنا ہوا تھا۔ کتے بھی میرے اندازے کے مطابق اسی کمرے کے آس پاس ہی کہیں موجود تھے اور لگاتار بھونک کر کسی خاص معاملے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس صورتحال نے مجھے بے چین کر دیا۔ اندر سے مسلسل ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ کسی سنسنی خیز منظر سے میرا واسطہ پڑنے والا ہے۔ قریب پہنچے تو 3 کتے بھی نظر آ گئے جو کمرے کے دروازے کی طرف منہ اٹھا کر بھونکے جا رہے تھے۔ یہ مقام نہر والے پل سے لگ بھگ آدھ میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہم نے کچی سڑک کو چھوڑا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ ہمیں اپنی جانب آتا دیکھ کر کتوں نے بھونکنا بند کر دیا اور تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے، تاہم ان کی نگاہیں اب بھی کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اپنی دموں کو اضطراری حرکت بھی دے رہے تھے۔ ہم کمرے کے سامنے جا کر رکے اور گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ وہ نیچی چھت والا ایک عام سا کمرہ تھا جس کا دروازہ نیم وا تھا۔ میں نے محمود کی طرف دیکھا اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا میری سماعت نے سسکیوں کی آواز سنی۔ محمود بھی میری تقلید میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، کمرے کے اندر کوئی عورت مصیبت میں لگتی ہے۔ اس کا اندازہ درست تھا کیونکہ سسکیوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کا مخرج کسی خاتون کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت کا خیال آتے ہی میرا دھیان آپوں آپ اللہ رکھا کی مغوی بیٹی سندل کی طرف چلا گیا۔ میں نے سروس ریوالور نکال لیا اور گرجدار آواز میں پکارا، کون ہے کمرے کے اندر؟ میں ہوں، کسی عورت کی پھنسی پھنسی آواز سنائی دی۔ ویسے تو کتوں کی مسلسل بھون بھون نے یہ راز کھول دیا تھا کہ کمرے کے اندر ایسا کوئی شخص موجود نہیں جو آسانی سے حرکت کے قابل ہو، ورنہ وہ باہر نکل کر انہیں دھتکار سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی احتیاط اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے تسلی کر لی جائے۔ تمہارے ساتھ اور کتنے افراد ہیں؟ میں نے تحکمانہ انداز میں پوچھا۔ گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا گیا، کوئی نہیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ۔ کیا تم اللہ رکھا کی بیٹی سندل ہو؟ میں نے کمرے کے اندر قدم رکھنے سے پہلے پوچھا۔ جی، میں سندل ہوں۔ اگلے ہی لمحے میں کمرے کے اندر تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کانسٹیبل محمود مجھ سے پیچھے رہ جاتا؟ وہ بھی پلک جھپکتے میں میرے ساتھ کھڑا تھا۔ کمرے کے اندرونی منظر نے ہمیں شرمسار کر کے رکھ دیا اور ہم آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کمرے کے فرش پر پرال بچھا کر اسے بیٹھنے اور سونے کے قابل بنایا گیا تھا اور اسی پرال پر کمرے کے ایک کونے میں
سندل نیم برہنہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر اسے بے بس کر دیا گیا تھا۔ اس کے منہ پر بھی دوپٹے کی پٹی باندھی گئی تھی، تاہم وہ اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ میں سندل کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، سندل، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں تمہارے علاقے کا تھانے دار ہوں۔ پچھلے 2 دن سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور آنکھیں بند کر لو۔ جب تک میں تمہارے ہاتھ پاؤں کی بندشیں نہیں کھولوں گا، تم اپنے بدن پر لباس کو درست نہیں کر سکو گی۔ ایک لمحے میں میری نگاہ نے جو منظر دیکھا تھا، اس میں مجھے سندل نیم برہنہ ہی نظر آئی تھی۔ وہ کسی حد تک لباس میں تھی۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی، جی ٹھیک ہے۔ آئندہ 15 منٹ میں نے کوشش کر کے سندل کے ہاتھ پاؤں اور منہ کو بندشوں سے آزاد کروا دیا اور اس نے لباس کو اپنے بدن پر درست کر کے برہنگی کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے ماں پر وہ کمرے کے دروازے تک چلی آئی۔ میں نے اسے پرال پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی حالت خاصی نازک ہو رہی تھی۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ڈاکوؤں نے اسے زد و کوب کرنے کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملے بھی کیے تھے۔ ہر قسم کی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ میں فوری طور پر پوچھ گچھ شروع کر دیتا، تاہم چند بنیادی نوعیت کے سوالات نہایت ہی اہم تھے۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں ڈاکو کہاں گئے جو تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر لائے تھے؟ وہ 2 نہیں 3 تھے، سندل نے روحانسی آواز میں بتایا۔ ان کا ایک ساتھی یہاں موجود تھا۔ یہ تینوں آج صبح ہی یہاں سے گئے ہیں، سمجھیں کہ فجر کی اذان کے وقت۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر رو دینے والے انداز میں بولی، ان ظالموں نے مجھے کئی بار برباد کیا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے اچھو کو بھی قتل کر ڈالا۔ اچھو کی لاش مجھے نہر والے پل کے قریب سے مل گئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اچھو کو تاجا کیوں سمجھ رہے تھے؟ میں نے اپنے ذہن میں موجود ایک نہایت ہی اہم سوال کا جواب لینا چاہا تو وہ جلدی سے بولی، تھانے دار صاحب، وہ لوگ اسے تاجا سمجھ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ تاجا ہی تھا، ان کا کوئی پرانا یار بیلی۔ اس نے مجھے اپنا نام غلط بتایا ہوا تھا۔ میں نے ان کے درمیان ہونے والی باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ سب جرائم پیشہ لوگ تھے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، گویا پچھلے 2-3 دن سے میرے دماغ میں سنسنی خیز حالات کی جو کھچڑی پک رہی تھی وہ اب تیار ہو چکی تھی۔ میں جس رخ پر سوچ رہا تھا سندل نے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ تفصیلی باتیں تو تھانے جا کر ہوں گی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے صرف اتنا بتا دو کہ وہ نامراد ڈاکو کس طرف گئے ہیں۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھاندار صاحب، وہ بے بسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ جب یہاں سے نکلے تو رات کا وقت تھا۔ ان کے جانے کے 10-15 منٹ بعد ہی فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے ہیں۔ میں تو دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ جلد از جلد کسی کو اس طرف بھیج دے اور وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اللہ نے آخرکار میری دعا سن ہی لی۔ وہ سب کی سنتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اسے محسوس کرنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ وہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سندل کو واپسی میں اس کے گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ پوچھ گچھ تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جس ذہنی، جسمانی اور جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، اس میں اسے فوری طور پر اشد آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے 1 دن کے لیے سنبھلنے کا موقع دیا اور آئندہ روز آنے کا کہہ کر اس کے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ اگلے روز میں سندل کا بیان لینے کے لیے دوبارہ اللہ رکھا کے کوارٹر پر پہنچ گیا۔ سندل نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اللہ رکھا اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کی زندہ سلامت بازیابی پر اس قدر خوش تھے کہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی زبانیں سوکھ رہی تھیں۔ ننھا سلطان بھی 3 راتیں اپنی ماں کے بغیر سویا تھا۔ اگرچہ وہ اپنی نانی سے زیادہ مانوس تھا، تاہم ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھا مٹی سے کھیل رہا تھا۔ سندل نے اپنے بیان میں مجھے جو کچھ بتایا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بھی اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ساری باتیں سندل نے ڈاکوؤں کی باہمی گفتگو سے اخذ کی تھیں، باقی میری ذاتی تحقیق و تفتیش کا نتیجہ ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ اسلم صرف اچھو آلو لڈو کھٹائی والا در حقیقت تاج دین عرف تاجا ہی تھا۔ تاجا کوئی اچھا انسان نہیں تھا،
کچھ عرصے پہلے تاجا نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی دوسرے ضلع کے ایک گاؤں میں بڑی ٹھیک ٹھاک ڈکیتی ماری تھی، جس میں ایک خطیر رقم کے علاوہ طلائی زیورات بھی ان کے ہتھے لگے تھے۔ یہ ڈکیتی اس گاؤں کے چودھری کی حویلی میں ماری گئی تھی۔ حویلی سے نہ صرف یہ کہ ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی گئی، بلکہ ان کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے ان پر فائرنگ بھی کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں تاجے کا ایک ساتھی مارا گیا تھا۔ تاجا اور دیگر 3 ڈاکو ڈکیتی کے مال سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جائے واردات سے بہت دور نکل آنے کے بعد انہوں نے ایک خفیہ محفوظ مقام پر قیام کیا اور تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے جاں بحق ہونے والے ساتھی منظور عرف منظورے کے انجام پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ پھر ان کے لیڈر سمدو نے مال غنیمت کو حصہ بقدر مرتبہ تقسیم کر ڈالا۔ سب کو رات اس محفوظ مقام پر گزار کر اگلے روز مختلف سمتوں میں الگ الگ روانہ ہونا تھا، لیکن دوسری صبح جب وہ سو کر اٹھے تو ایک ناقابل یقین حیرت ان کی منتظر تھی۔ تاجا غائب ہو چکا تھا اور جاتے ہوئے وہ اپنے حصے کے علاوہ لیڈر کا حصہ جو کہ سب سے زیادہ تھا وہ بھی چرا کر لے گیا تھا۔ اس صورتحال نے سمدو سمیت سب کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ انہوں نے مختلف سمتوں میں بکھرنے کی بجائے یکجا رہ کر تاجے کی تلاش شروع کر دی۔ اس تلاش میں انہیں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ بالآخر وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اب اسلم عرف اچھو کی حیثیت سے کبیر احمد کے گھر واقع شاہپور میں رہ رہا تھا اور آلو لڈو کھٹائی والے بیچا کرتا تھا۔ ڈاکو نے تاجے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس ویران کمرے کو اپنا مسکن بنایا جہاں سے میں سندل کو نکال کر لایا تھا۔ پھر ایک رات انہوں نے تاجے کو زبردستی اغوا کر کے مذکورہ کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ مقام پوچھ گچھ کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ تاجا کی آلو لڈو کھٹائی والی چھابڑی کو ڈاکو نے نہر والا پل عبور کرتے ہوئے نہر میں پھینک دیا تھا۔ پہلے تو سمدو اور اس کے 2 ساتھیوں الیاس اور بھولا نے تاجے کی خوب درگت بنائی اور اس کے بعد پوچھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ شرافت سے مال کے بارے میں بتاتا ہے یا تیری کھال کھینچی جائے؟ تاجا صورتحال کی سنگینی کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے نپے تلے الفاظ میں اپنے بھائی بندوں پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اپنے حصے کے ساتھ ساتھ لیڈر کا چرایا ہوا مال بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کوئی اس سے بھی بڑا لٹیرا سب کچھ چھین کر لے گیا تھا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سمدو، الیاس اور بھولا کو تاجے کی کہانی پر یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھے تاجا انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے جھنجھلا کر اسے اور مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالتے۔ اس نے انہیں بتایا کہ مال ایک نیلی پوٹلی میں بند ہے اور پوٹلی اس نے سندل کے پاس رکھوائی ہوئی ہے۔ ڈاکوؤں نے اسے سندل کا حدود اربا معلوم کیا اور سمدو اور الیاس نے 11 فروری کی رات اللہ رکھا پھاٹک والے کے کوارٹر پر دھاوا بول دیا۔ بھولا تاجا کی نگرانی کے لیے کمرے میں رک گیا تھا۔ انہیں نیلی پوٹلی کی تلاش تھی اور جب وہ اس تلاش میں ناکام رہے اور سندل نے بھی نیلی پوٹلی اور تاجے کے حوالے سے اپنی کھلی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ جنجلاہٹ میں سندل کو اٹھا کر لے گئے تھے کہ باقی کی تفتیش وہ اس سے تاجے کے سامنے بٹھا کر کریں گے۔ سندل کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اسے پتا چلا کہ اچھو دراصل تاجا ڈاکو ہے جو اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو دھوکہ دے کر شاہپور میں چھپا بیٹھا تھا۔ بہرحال جب سندل اس کمرے میں پہنچی اور صورتحال ان ڈاکوؤں پر واضح ہوئی تو تاجا دوبارہ سے اپنے پہلے والے بیان پر آ گیا کہ ڈکیتی کا سارا مال اس سے بھی بڑے کسی ڈاکو نے چھین لیا تھا۔ تاجے کے جواب نے ڈاکوؤں کے صبر و برداشت کے سارے بند توڑ دیے اور انہوں نے اذیت دے دے کر تاجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب اس پر بھی ان کے انتقامی جذبات ٹھنڈے نہ ہوئے تو انہوں نے حسب توفیق سندل کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور ایک رات وہ سندل کو کمرے میں چھوڑ کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ تاجے کی لاش کو پل کے قریب کھیتوں میں پھینک چکے تھے۔ سندل پچھلے دنوں وحشی ڈاکوؤں کے ہاتھوں جس عذاب سے گزری تھی، میں نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی سندل، اچھو یا تاجا، وہ جو کوئی بھی تھا، تم سے محبت کرنے لگا تھا اور تمہیں اپنانے کا ارادہ رکھتا تھا، پھر اس نے کسی نیلی پوٹلی کے حوالے سے جھوٹ کیوں بولا؟ تھانے دار صاحب، تاجے کے رویے کو دیکھ کر میرا تو پیار اور محبت سے یقین ہی اٹھ گیا ہے، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ جو شخص اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسا جھوٹ بول سکتا ہے جس کی وجہ سے میرے جسم و جان اور روح کا جنازہ اٹھ گیا، اس شخص کے پیار یا محبت کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ بلکہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں۔ بات مکمل کر کے اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہاں ہاں بولو۔
سچی بات تو یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ اذیت بھری آواز میں بولی، میری نظر میں دنیا بھر کے مرد فریبی اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ سندل، میں تمہاری بات کا برا نہیں مناؤں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں تمہارے تجربے سے مکمل اتفاق نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں بات کرتا ہے، اور کسی ایک انسان کے تجربے یا مشاہدے کو فارمولہ بنا کر تمام انسانوں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں مانتا ہوں کہ تاجہ ایک برا مرد تھا اور تمہارا سابق شوہر نیاز علی بھی کوئی اچھا مرد نہیں تھا۔ ان دونوں کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سے برے مرد موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس جہان میں پائے جانے والے سارے کے سارے مرد ہی فریبی اور دھوکے باز ہیں۔ اچھے لوگ اگرچہ کم ہوتے ہیں مگر ضرور ہوتے ہیں، اور مثبت اور تعمیری عمل سے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے رہتے ہیں۔ تھانے دار، آپ بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی۔ میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے۔ سندل، فی الحال میری باتوں پر زیادہ دھیان مت دو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس وقت تمہیں زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کے کرم سے تم زندہ سلامت اپنے ماں باپ اور بچے تک پہنچ گئی ہو، ورنہ وہ سفاک ڈاکو تمہیں بھی قتل کر کے تاجے کی طرح تمہاری لاش بھی کھیتوں میں پھینک دیتے، تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہاری کسی وقت کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے۔ میں نے ایک بار چوزوں والی مرغی کو ایک بدماش بلے کے حملے سے بچایا تھا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر میں نے بر وقت مداخلت کر کے اس بلے کو نہ چھڑایا ہوتا تو مرغی کے ساتھ ہی اس کے 8-10 ننھے منھے چوزے بھی اس کے پیٹ میں چلے جاتے۔ بس تمہاری یہی ادا اور اس بچوں والی مرغی کی دعا قدرت کو پسند آ گئی ہوگی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے آج ننھے سلطان کی ماں سندل بھی زندہ سلامت میرے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میری ایک بات ذہن نشین کر لو سندل، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نیکی کسی سایہ دار درخت کی مانند ہوتی ہے جو سدا ہری بھری اور آباد رہتی ہے، اور اپنے وجود سے زندگی بھر نیکی کرنے والے کو فیض پہنچاتی رہتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری وہ نیکی آباد ہے۔ سندل نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گردن ہلائی۔ سمدو اینڈ کمپنی کو تلاش کرنے کے لیے میں نے حت المقدور کوشش کی، مگر مجھے کامیابی نہ مل سکی۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ کسی دور دراز ضلع کی طرف نکل گئے ہوں گے۔ جلد یا بدیر ان تینوں کا انجام بھی اپنے ساتھیوں کی طرح عبرتناک ہونا تھا۔ منظورے اور تاجے کی طرح انہیں بھی ایک دن حرام موت ہی مرنا تھا، چاہے ان کی موت قانون کے رکھوالوں یا قانون شکنوں کے ہاتھوں ہوتی۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔